وہی زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا تم خالص اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اسے پکارو، یعنی دین کو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ تو دین سے کیا مراد ہے؟ دین سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی شریعت اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، یہ سب دین میں شامل ہے۔ تو دین جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالص اللہ تعالیٰ کو کہ دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے جو ہے وہ پکارو۔ فدعوہ یعنی پکارنے سے مراد عبادت بھی ہے، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو تو دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے پکارو۔ یہ مطلب یہ ہے کہ انسان جب دین پر عمل کرتا ہے تو اس کا اصل جو مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں دین پر اس لیے عمل کروں گا کہ مجھے دنیا میں فائدہ مل جائے، ٹھیک ہے نا، یہ مقصد نہیں۔ دنیا میں جو دعائیں بھی مانگتا ہے نا وہ بھی خالص یعنی کہ دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے دعا مانگے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے مثلا دعا مانگے کہ یا اللہ میری یہ مراد پوری کر دے، اگر یہ مراد پوری ہو گئی تو میں تیرا بندہ بن کے رہوں گا، نہیں پوری ہوئی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ یہ تو پھر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے دین نہ ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آزمانا بھی ہے نا، دنیا تو دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے۔ تو لہٰذا دین کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، چاہے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں خوشی دے، چاہے غمی دے، چاہے رزق دے، چاہے رزق میں تنگی دے، ٹھیک ہے۔ جیسے بھی آپ کے حالات آئیں آپ نے صبر و شکر سے زندگی گزارنی ہے، اور دین خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی ذات کے لیے نہیں کرنا۔ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے، جیسے مرزئی لوگ ہوتے ہیں، قادیانی لوگ ہوتے ہیں، ان میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دین کو اپنے خلیفہ کے لیے کرتے ہیں، وہ خلیفہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اپنے نظام کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اپنے خلیفہ صاحب کی حکموں پر عمل کرتے ہیں، انہیں چندے دیتے ہیں، ان کی رضا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو خلیفہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے خلیفہ صاحب کو خوش کرنا ہے، اپنے نظام کو خوش کرنا ہے، تاکہ ہمارے نمبر بنے جماعت میں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ان کی جو ہوتی ہیں ان سے رپورٹیں لی جاتی ہیں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے کتنے لوگوں کو جو ہے نا کتنا آپ نے چندہ دیا اور کتنے نیک اعمال اختیار کیے، وہ ساری رپورٹیں یہ مرزئی لوگ لیتے ہیں، اور اس حساب سے پھر ان کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ اتنا آپ نے چندہ دیا جماعت کو، آپ نے نظام کو، جماعت کو اتنا چندہ دیا تو آپ کا ذکر کریں گے، بڑے اچھے الفاظ سے آپ کی تعریفیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے خلیفہ کے کسی حکم کی نافرمانی کی تو پھر آپ کو ذلیل کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ان میں عہدیدار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ذلیل بھی کرتے ہیں۔ تو ان کا جو دین ہوتا ہے وہ خلیفہ صاحب کو، یعنی ان کا جو خلیفہ ہوتا ہے نا، جو نام نہاد ایک خلیفہ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بس اس کی خوشی کے لیے ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں۔ وہ بظاہر وہ جو ہے نا نام اسلام کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی جو اصل مرکز ہوتا ہے وہ خلیفہ کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ تو خالص دین اللہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ خلیفہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں کہ خلیفہ سے اختلاف کر دیا تو خلیفہ ناراض ہو گیا تو بس تم تو پھر جو ہو، تم تو پھر مسلمان ہی نہیں ہو، تم تو جہنم میں جاؤ گے۔ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے نا۔ اسی لیے جو شخص کوئی قادیانی مرزئی اپنے خلیفہ سے اختلاف بھی کر دے نا تو اس کے لیے پھر فتوے جاری ہو جاتے ہیں، بھئی تم نے تو خلیفہ سے اختلاف کر دیا، اب تو تم گئے جہنم میں جاؤ گے، اب تو تم منافق ہو گئے ہو، کافر ہو گئے ہو، مرتد ہو گئے ہو، فاسق ہو گئے ہو۔ اس پر فتوے لگائے جاتے ہیں مرزیت میں نا، کیونکہ ان کی ساری جو مرکز ہوتا ہے نا، جو مرکز ہوتا ہے اخلاص کا، وہ بس اپنی جماعت سے اخلاص رکھنا ہے، اپنے خلیفہ صاحب سے رکھنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ دین کو خالص اللہ کے لیے جو ہے نا خالص کرو، اور اس کی عبادت کرو، اس کو پکارو۔ تو اللہ کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کی رضا اس میں مقصود نہیں ہوتی، کہ کسی خلیفہ کو خوش کرنا ہے، کسی جماعت کو خوش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یا لوگوں میں اپنے نمبر بنانے ہیں، یا ریاکاری کے لیے اپنی شہرت عزت بنانی ہے دین کے لیے۔ تو یہ اس طرح بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ وہ دین پر عمل اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا میں ان کی عزت ہو جائے، شہرت ہو جائے، یا ان کا کوئی بزنس جو ہے وہ فروغ ہو جائے، بزنس کو ترقی مل جائے دنیا میں۔ جیسے وہ کوئی بھی اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ نوکری مل جائے، پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، ٹھیک ہے۔ کوئی ہنر سیکھیں گے، کس لیے؟ تاکہ اس کے لیے ہنر کام کریں گے نا، کوئی مزدوری کریں گے، کوئی بزنس کریں گے تو پیسہ آئے گا، دولت آئے گا۔ اب وہ دین کو بھی انہی معنوں میں لے لیتے ہیں کہ دین پر عمل اس لیے کرنا ہے، نمازیں روزیں اس لیے رکھنی ہے، حج اس لیے کرنا ہے تاکہ لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے، تو پھر وہ کاروبار ہماری طرف آئیں گے۔ یا اگر چلو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت ڈال دے گا، رزق میں ترقی ہو جائے گی۔
یعنی وہ دین کو بھی صرف دنیا کی ترقی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. اس لیے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں, پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں, جی ہمارے لیے دعا کر دو, ہمارے لیے کوئی تعویذ کر دو, ہمارے کام میں برکت نہیں ہے, ہمیں نوکری مل جائے یا ترقی مل جائے یا پیسہ دولت مل جائے. تو یہ دین کے جو جھوٹے قسم کے پیر فقیر ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا سچے بھی ہوتے ہیں تو بھی ان کے پاس جاتے ہیں, جی اپنے پیر صاحب سے دعا کرانے, ہمیں ذرا دولت مل جائے, ہمیں ہمارا کاروبار مقدمہ ہمارا ہم اس میں پاس ہو جائیں, تو مقدمے میں جیت جائیں, یا کچھ بھی دنیا میں بس ترقی مل جائے, یہ مقصد ہوتا ہے. تو دین کو دنیا کی ترقی کے لیے, دنیا میں رزق کی فراوانی, دنیا کی ترقی, دنیا کے رزق کے حصول کے لیے وہ دین کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ خالص دین نہیں ہے, یعنی اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا یہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں تو تمہیں نقصان دوں گا, آزمائشیں دوں گا, تکلیفیں دوں گا, تمہاری آزمائش کروں گا. تم کیا سمجھو کہ تم صرف ایمان لے آئے ہو تو تمہیں بس چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. تمہاری آزمائش کی جائے گی. تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں بھی بڑی بڑی آزمائشیں ملی تھیں, لہٰذا تمہیں بھی آزمائش میں ڈالا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ تم واقعی صادق ہو یا کاذب ہو, تم سچے ایماندار ہو کہ نہیں, صرف بس دنیا کے لیے, اپنے مطلب کے لیے تم صرف ایمان لائے ہوئے ہو. تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے, اس لیے دین کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. اور یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان میں بھی ڈال سکتا ہے, فیلئر بھی دنیا میں مل سکتی ہے, رزق میں تنگی بھی مل سکتی ہے, آپ جو کوشش کر رہے ہو اس میں فیلئر بھی ہوگا, آزمائشیں بھی آئیں گی, تکالیف بھی آئیں گے, غم بھی آئیں گے. پھر آپ دیکھا جائے گا کہ آپ اللہ سے مخلص ہو کے نہیں, کہ نہیں اب آپ نے چونکہ دنیا ملی نہیں تو اب آپ نے نمازیں سب چھوڑ دی, نمازیں چھوڑ دیں, عبادت چھوڑ دی, قرآن پڑھنا چھوڑ دیا, دین کو ہی چھوڑ دیا آپ نے, بس دیریا ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آزمائش آتی ہے, اور بعض لوگ ایسے دیریا ہو بھی جاتے ہیں. کئی دیریا ایسے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں مانگی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول نہیں کی, ہمیں کوئی رسپانس نہیں کیا, جواب نہیں دیا, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نہیں ہے. یا ہم نے دنیا میں کوئی مال و دولت کے لیے دعا مانگی تھی, ہماری دعائی قبول نہیں ہوئی, 2 سال سے ہم مانگتے رہے, ہمیں تو ابھی تک دولت ہی نہیں ملی, تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ نہیں ہے اللہ تعالیٰ, کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ, اور ہم نہیں اب مانگتے دعائیں اللہ تعالیٰ سے, تو عبادت نہیں کرتے. تو بعض لوگ دہریے ہو جاتے ہیں, معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ هو الحی, وہی زندہ ہے, لا الہ, کوئی معبود نہیں برحق, الا ہو, سوائے اس کے یعنی اللہ کے, فدعوہ, بس پکارو اس کو, مخلصین لہ الدین, اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ہی پکارو, اسی کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, مالک ہے, ہم اللہ کے غلام ہیں, نوکر ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے ہمیں فائدہ دے چاہے نقصان دے, ہم نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے رہنا ہے. یہ ہے خلوص. اس میں کوئی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ دین پر ہم اس لیے عمل کریں گے تاکہ ہمیں ہمارا کوئی دنیا کا بزنس گرو ہو جائے, یا ہمیں کوئی شہرت مل جائے, عزت مل جائے, یا ہمارا بیٹا نہیں ہو رہا, ہمارا بیٹا ہو جائے, ٹھیک ہے نا, یا اولاد ہو جائے, یعنی کوئی بھی دنیا کا مفاد مل جائے, بس اس لیے ہم دین پر عمل کر رہے ہیں. یہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرنا نہیں ہے. اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے اب غلام بن جاؤ, باقی اب اللہ کی مرضی ہے, آپ کو نقصان دے یا فائدہ دے, باقی اب دعائیں مانگو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی فرمان برداری اختیار کرو, دنیا کی ہر چیز حاصل کرو, جو جائز چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہیں ان کو حاصل کرو. لیکن یہ ہے کہ مرضی اللہ کی چلے گی اور اللہ کی رضا چاہنی ہے. یہ دین کو اس لیے نہیں کرنا کہ تاکہ دنیا ملے یا عزت و شہرت اور نیک نامی ملے. حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن 3 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے, کہ جو دنیا میں عالم مشہور تھے, قاری مشہور تھے, سخی مشہور تھے, مجاہد مشہور تھے. ٹھیک ہے نا, مطلب ایک بندہ آئے گا کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا, وہ کہے گا کہ میں نے تو تیری رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کو کہے گا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے, تجھے قاری کہا جائے, تو نے دنیا میں یعنی کہ نیک نامی کے لیے تو نے علم سیکھا اور سکھایا, تو تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسی طرح پھر سخی آئے گا, اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں میں نے مال دیا, تم نے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ہر اس جگہ پہ خرچ کیا جہاں پہ تو نے حکم دیا ہوا تھا. تو اللہ فرماتا ہے تو جھوٹا ہے, تو نے جہاں بھی خرچ کیا ہے نا وہ اس لیے خرچ کیا تاکہ تو لوگ تجھے سخی کہیں کہ تو بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے, تو تجھے وہ نیک نامی مل گئی دنیا میں, تجھے لوگوں نے بڑی عزت دی کہ تو بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے, تو نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا, تو لہٰذا تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس طرح تیسرا شخص آئے گا, اسے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو تیرے لیے جہاد کیا, جنگ کی تیرے لیے جہاد کیا, لڑا تیرے لیے اور شہید ہو گیا. تو اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے جہاد اس لیے کیا کہ دنیا میں تو مشہور ہو جائے کہ تو نے بڑا اللہ کی راہ میں لڑائی کی ہے, بڑا تیرا نام ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا,
مجاہد بن گیا ہے۔ تو دین کا کام بھی، جو انسان دنیا میں دین کا کام بھی کرتا ہے، اس کی میں غرض اگر یہ ہو کہ دنیا میں نیک نامی ہو، عزت ہو، تو وہ کام بھی جہنم میں لے جانے کا باعث ہو جاتا ہے۔ وہ خالص دین نہیں ہے، اللہ سے اخلاص نہیں ہے۔ اللہ سے اخلاص یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے کام کیا جائے اور کسی قسم کی کوئی نیک نامی، شہرت، عزت کی نیت نہ رکھی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دنیا میں ذلیل کرتا ہے۔ یعنی ذلیل کس طرح کرتا ہے؟ دنیا کے لوگوں کے ذریعے لوگ لان تان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک آزمائش آتی ہے انسان پر، نیک لوگوں پر بھی آزمائش آتی ہے، لوگ لان تان کرتے ہیں، اپنے پرائے سب دشمن بن جاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس شخص کی تو بڑی ذلت ہو گئی ہے، لیکن وہ بھی آزمائش ہوتی ہے، وہاں وہ اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے کہ اب دنیا والے تو اس پر لان تان کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، اور اب یہ کیا کرے گا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص رہے گا؟ یعنی یہ باتیں، نمازیں کرے گا، ادا کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، نیکیوں پر قائم رہے گا، برائیوں سے بچ کر رہے گا کہ نہیں؟ تو اگر وہ اپنے تقوی پہ قائم رہتا ہے اور دنیا کی ذلت کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر وہ گویا کہ اللہ کی جو ہے نا، وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں پاس ہو جاتا ہے، اور ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا دین جو تھا وہ خالص اللہ کے لیے تھا، دنیا کے لیے نہیں تھا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں تھا۔ چاہے دنیا آپ پر لان تان کرے، بےزتی کرے، ذلیل کرے، جو مرضی بولے آپ کے خلاف، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی آپ نے نیکی اختیار کرنی ہے۔ تو دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو فرماتا ہے کہ فدوہ، پکارو، پس پکارو اس کو، یا عبادت کرو اللہ کی، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اسی کے لیے دین کو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں، حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ یعنی یہ انسان کا ارادہ، نیت ہونی چاہیے کہ تمام قسم کی جو تعریفیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اس کی اپنی نہیں ہیں، کہ ایک انسان جو ہے وہ دین کا علم اس نے حاصل کیا، لوگوں کو بتا رہا ہے، تو وہ اب اپنی تعریف لینا چاہ رہا ہے کہ جی لوگ مجھے کہیں گے میں بہت بڑا عالم ہوں، جی میں نے بڑا کام کر دیا۔ نہیں، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے وہ لوگوں کو بتائے، اللہ تعالیٰ کی رستے کی طرف بلائے لوگوں کو، یہ مقصد اس کا ہونا چاہیے۔ دین کے بیان سے اپنی شان ظاہر کرنا، اپنی شوکت ظاہر کرنا، اپنا جلال ظاہر کرنا، اپنی نیک نامی ظاہر کرنا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور کسی بھی دین کے کام کے کرنے سے، نیک عمل کرنے سے یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا چاہیے، اور اپنا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خالص ہونا چاہیے۔